خوشی ڈسپلن میں بھی ہے. ڈسپلن کو ہم کوئی بوجھ سا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کے ساتھ ہم پابند ہو جاتے ہیں کسی خاص دائرے کے. جی جی جی. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن ایک کلائمیٹ ہے اور موٹیویشن ایک ایموشنل ویدر. تو ویدرز تو آتے جاتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو کلائمیٹ ہے اس کا رول آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے فضا کے اندر. چنانچہ ڈسپلن پر کام کرنا اور ڈسپلن کو مینٹین کرنا اصل چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اکنالج نہ کرنا یا اپریشیٹ نہ کرنا، یہ مائنڈ سیٹ ایک بڑا عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پایا جاتا ہے لوگوں میں. یعنی اپنی مرضی کی کچھ چیزوں پہ یا باتوں پہ لوگوں کو لگتا ہے جو انہیں اچھی لگیں تو اس کو وہ اکنالج کرتے ہیں، مگر جو چیز ذرا سا بھی انہیں لگے کہ وہ بائسڈ ہیں تو اسے اکنالج نہیں کرتے. ہم نو کو ریجیکشن سمجھتے ہیں، جبکہ اکثر نو جو ہے وہ ریجیکشن نہیں ہوتی، ری ڈائریکشن ہوتی ہے. یعنی ہم بند دروازہ ملنے پر سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے جو دروازے کے بند ملنے پر نظر ڈالے کہ کہیں آس پاس ہو سکتا ہے کوئی کھڑکی بھی ہو. جو نو ہے سوسائٹی میں ہم اس کو ریجیکشن سمجھتے ہیں اور بہت برا سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں نو از سم تھنگ اٹیچڈ ود آر ایگو، اور کوئی ہمیں نہ کہہ نہیں پاتا، اور نہ کہہ کے وہ جائے گا کہاں، کیونکہ ہم نہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو ہر آن نئی شان کے ساتھ مہربان ہے. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ میں ہوں محسن نواز. میں ہوں جہاں آرا. لائے ہیں آپ کے لیے اپنا ویکلی شو جس پر آپ سے باتیں ہوتی ہیں خیال کی بھی اور جذبات کی بھی. اور خیالات اور جذبات کو سمجھ لینے کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہم سفر رہتے ہیں، اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنے کالز کے ذریعے اور اپنے ان پیغامات کے ذریعے جن کے ذریعے آپ اپنا یا اپنے کسی پیارے کا مسئلہ ہم سے کرتے ہیں ڈسکس، اور راہ ہموار ہوتی ہے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے پیارے خیروفیت سے ہوں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے گھر پہ ہمیشہ رحمتوں کا سایہ رکھے اور آپ کے لیے اپنی نعمتوں کی نوازشات رکھے. آمین. جی کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ بتائیں؟ بہترین الحمدللہ. آج تو آپ کو پتہ ہے ہماری عوام، ناٹ آج بلکہ کافی دنوں سے پاکستانی عوام بہت خوش ہے. ہاں، ریزن آپ بتائیں مجھے. پاکستان عالمی امن کے لیے کوششوں میں دنیا کی خبروں میں سب سے نمایاں اور ممتاز ملک بن کے ابھرا. اور یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے جو پاکستانی ہیں ان کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا. اور پاکستان جس کا نام منسوب کرتے تھے کچھ دشمن عناصر دہشت گردی سے، ایسی موضوعات سے جو کہ پاکستان کو خواہ وہ متنازع بنانا چاہتے تھے. تو ایک دم سے قدرت کی مہربانی یوں ہوئی کہ موقع نکلا بین الاقوامی سیاست میں، اور عالمی منظر نامے پر پاکستان کا نام ابھرا. اس جنگ و جدل کی کیفیت میں ایک معاہدہ کروانے میں جو کہ پاکستان کی بڑی بہترین کوشش سامنے آئی. بالکل. اور یہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ فخر کا ایک مقام ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسی خوشی ہے جو کافی لمبے عرصے سے ہمیں بین الاقوامی جو ایک سطح پہ نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ ایک موقع ملا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بھرپور انجوائے کرنا چاہیے. کل تک بھی کافی کنفیوژن تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بینگ پاکستانی بہت عرصے سے کچھ چیزیں، یعنی میں اپنے بچپن سے سن رہی تھی کہ گرین پاسپورٹ پہ بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک مذہبی، کیونکہ ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. بہت زیادہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارا ریلیجن ہے. مگر ابھی جو اسلام نے اصل میں جو درس دیا تھا، یعنی امن و سلامتی کا، ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں. اصل تو یہی پیغام ہے نا. جی، دنیا میں کسی ایک انسان کی زندگی کو بھی اگر آپ سے نقصان پہنچتا ہے تو آپ نے گویا پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا. اور ایک انسان کا بچانا آپ کے ہاتھوں سے وہ پوری انسانیت کے بچنے کے مصداق ہے. تو آپ اگر دنیا میں زندہ اور باشعور ہیں تو میرا خیال ہے آپ سلامتی اور خیر کے پہلو ہی میں کنٹریبیوٹر بنیں گے. یعنی اگر کوئی شخص شعور رکھتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، اور یہ جو ہم سب لوگ اپنی عارضی زندگی کے اندر ایک خاص عرصہ حیات لیے یہاں گھومتے پھرتے ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کے نام کی روشن کرنے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے، عزت و وقار کے لیے کام کرتے ہیں، تو اصل میں تو یہ سب کچھ تو ایک روٹین کا کام ہے ہی. لیکن جو
رہ جانے والے نقشے پا ہیں وہ آپ کے بنتے ہیں اس چیز سے کہ آپ نے اپنی اس روٹین والی باقی لوگوں سے ملتی جلتی زندگی کے دوران فرق کیا دیا معاشرے کو، سوسائٹی کو، زندگی کو، لوگوں کو اور اس دنیا کی تاریخ کو. تو تاریخ رقم کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اگر اس صلاحیت کو پہچانیں کہ آپ بھی کچھ یونیک کر سکتے ہیں، آپ بھی کچھ مختلف کر سکتے ہیں اپنے مختلف کو پہچان کر. بالکل محسن صاحب. اچھا، یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ ہمیں قطع نظر کہ ہم کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، کس علاقے سے ہیں، ہمیں میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے اور اکنالج کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اکنالج نہ کرنا یا اپریشیٹ نہ کرنا، یہ مائنڈ سیٹ ایک بڑا عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پایا جاتا ہے لوگوں میں. یعنی اپنی مرضی کی کچھ چیزوں پہ یا باتوں پہ لوگوں کو لگتا ہے جو انہیں اچھی لگیں تو اس کو وہ اکنالج کرتے ہیں، مگر جو چیز ذرا سا بھی انہیں لگے کہ وہ بائسڈ ہیں تو اسے اکنالج نہیں کرتے، جبکہ پوری مطلب 10 مزید لوگ اسے اکنالج کر رہے ہوں. تو یہ بھی ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. کل میں ایک پڑھی تھی 21 ایسے لوگوں پہ محسن صاحب ریسرچ ہوئی جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ رکھتے تھے وہ، اور انہوں نے بتایا کہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے یہ بیسیکلی اوور نائٹ نہیں ڈیولپ ہوا تھا ان کا. یہ وتھ پیسیج آف ٹائم ایکچولی دے ڈیولپ دیئر مائنڈ سیٹ ٹورڈز گروتھ. اور جس میں جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ تھی اکنالجمنٹ، اور وہ تھی اپریسیشن، وہ تھا ان کا چیزوں میں پرائورٹائز کرنا، گریٹیٹیوڈ. تو جتنی بھی یعنی جو 10 چیزیں تھیں اس میں سے جو 6 تھیں نا وہ بیہیویئر اور ہیبٹ سے ریلیٹڈ تھیں. اور جو باقی 4 تھیں اس میں ایک جین بھی آتی تھی، اس کے اندر ایک انہوں نے بتایا کہ آپ کا سوشل انوائرمنٹ بھی ہے اور ایک آپ کا گھر کا بھی ماحول ہے. مطلب 4 وہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیکٹر تھے، سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹر. لیکن جو باقی 6 تھیں یہ وہ تھیں جو کہ ہمیں بچپن سے ہی لکھی پڑھائی جاتی ہیں. اور جن لوگوں میں وہ 10 یہ فیکٹرز پائے جاتے ہیں ان کی گروتھ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو جو مین ہرڈل ہے ہماری گروتھ میں، اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو مین ہرڈل ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ اکنالج نہ کرنا. یعنی کسی کی کیپیبلٹیز کو، کسی کی اچیومنٹ کو، کسی کی کوئی اسپیشل اس کے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے، آپ اسے اگر اکنالج نہیں کرتے اور اپریشیٹ نہیں کرتے تو سمجھیں کہ اس سے اس کو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یقیناً نہیں پڑے گا. لیکن جو آپ کی گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہوگا. آپ اگر کسی کو خوشی کے موقع پر مبارکباد دینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو یہ دراصل اس کی زندگی میں کوئی کمی پیدا نہیں کر رہے ہوتے. اس کی خوشی کا جو موقع بنا ہے وہ تو اس کے لیے ایک مہربانی ہے قدرت کی. پر آپ جب اس میں شامل نہیں ہوتے تو ایکچولی حصہ دار نہ بن کے آپ اس خوشی کا شیئر نہیں لیتے. تو اگر آپ اس کے شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا ہوگا. ہم سب کے لیے خوشی کے مواقع کوئی بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ایونٹس ہوتے ہیں جس پہ خوشی تو اندر کے فیصلے کی بات ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جن کالر سے بھی ہم بات کریں گے وہ بھی اس بارے میں ہی بات کریں گی کہ دراصل یہ جو خوشی ہے یہ کس طرح سے کشید کی جا سکتی ہے، یہ خوشی ہوتی کیا ہے، یہ کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی میں کسی نئے رستے پر ڈالنا، خوشی سے محرومی کے بعد ایک نئی خوشی کو تراشنا، اپنے اندر کھوجنا، یہ ایک بڑا اہم کام ہے. بالکل. خوشی ڈسپلن میں بھی ہے. ڈسپلن کو ہم کوئی بوجھ سا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلن کے ساتھ ہم پابند ہو جاتے ہیں کسی خاص دائرے کے. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن ایک کلائمیٹ ہے اور موٹیویشن ایک ایموشنل ویدر. تو ویدرز تو آتے جاتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک جو کلائمیٹ ہے اس کا رول آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے فضا کے اندر. چنانچہ ڈسپلن پر کام کرنا اور ڈسپلن کو مینٹین کرنا اصل چیز ہے. اسی طرح ایک دوسری جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ موٹیویشن پر تکیہ کرتے ہیں. یہ جو موٹیویشن ہے یہ بھی چونکہ ایک ڈوپامین بیسڈ چیز ہے اور ڈوپامین کا لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اسپائکس ہم حاصل کرتے رہتے ہیں اور جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ہم کسی خاص چیز کے ایڈکٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو ڈوپامین بیسڈ جو موٹیویشن یا ایکسائٹمنٹ ہے
جی یہ دراصل ٹکراتی ہے کنسسٹنسی سے. کنسسٹنسی کیا ہے؟ مستقل مزاجی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کا ہو جانے والا ہے. آپ اس کی کٹھنائیوں میں روز بروز اپنی پالیسی چینج نہیں کرتے، بلکہ اس گول کے اچیو کرنے کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ہر دن کا اپنا جو طے شدہ کام ہے وہ آپ کرتے ہیں. اور آپ سکور بورڈ پہ بار بار کسی تبدیلی کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ کر جس گول کو سیٹ کیا ہے اس گول کو آپ نے ناپا، تولا، پرکھا، طے کیا، اس کا عرصہ ایک مقرر کیا، پھر آپ کنسسٹنٹ ہو کے اس طرف چل پڑے. اب جب آپ چل پڑے تو آپ کو درمیان میں بار بار اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب میری موٹیویشن کیسی ہے. بھئی موٹیویشن تو آتی جاتی رہے گی، پر آپ کو تو اپنی ڈسپلن میں رہنا ہے. بالکل بالکل اسی طریقے سے. یعنی اگر آپ کا ڈسپلن اٹیچ ہو گیا موٹیویشن، کہ موٹیویشن آئے گی تو یو ول ڈسپلن یور سیلف، تو دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. یہ بڑے سیریس بات ہو جائے گی. بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس ہوگا تو کسی پروجیکٹ کو شروع کریں گے، حالانکہ شروع کرنے کے بعد جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہی تحریک بنتا ہے. چنانچہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی دن ہوگا جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا اور آپ اپنا کوئی کام شروع کریں گے، بلکہ کام شروع کر لیں، کانفیڈنس ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل. اور جیسے جیسے کام چلتا ہے یا بہتر ہوتا ہے تو کانفیڈنس اور زیادہ بہتر ہوتا ہے میرا خیال ہے. جی ایسے ہی. ہاں اچھا، یہ محسن صاحب وہ بلیفس ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کوئی بھی انیشیٹو لے نہیں پاتے ہیں. یعنی ان کو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، انہیں ایک اپنا خاص کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، ان کو ایک ڈوپامین رش چاہیے ہوتا ہے، ان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک اپنا جو انہوں نے ایک خواب دیکھا ہوتا ہے نا اس حساب سے ایک اسٹینڈرڈ سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. اب کسی کو بھی دنیا میں آپ کے سمیت میرے سمیت کبھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ملتی ہے. وی ہیو ٹو کریٹ دا آئیڈیل سچویشن. ایکچولی ایسا ہی ہے. ہم نو کو ریجیکشن سمجھتے ہیں، جبکہ اکثر نو جو ہے وہ ریجیکشن نہیں ہوتی، ری ڈائریکشن ہوتی ہے. یعنی ہم بند دروازہ ملنے پر سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. عقل مند وہ ہے، دانا وہ ہے جو دروازے کے بند ملنے پر نظر ڈالے کہ کہیں آس پاس ہو سکتا ہے کوئی کھڑکی بھی ہو. اسی طرح سے اگر کوئی رستہ کسی کو بند ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رستے بند ہیں، حالانکہ وہ کوئی نیا رستہ بھی بنا سکتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نو کو لوگ ریجیکشن سمجھتے ہیں. جی میں کل ہی ایک والدہ کا بڑی دکھی میں ہوئی بھی خود بھی، اور وہ بھی ظاہر شی واز کرائنگ، جن کی بیٹی کا لاسٹ ایئر مرڈر ہوا اسلام آباد میں، جسٹ بیکاز آف شی سیڈ سے نو ٹو ہر فرینڈ. کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی اس کا دوست تھا اور شی سیڈ نو. He proposed her and she said no and he immediately اس کا پھر انہوں نے گیا لڑکا اور جا کے اس نے اس کو ختم کر دیا لڑکی کو نا. اب جو اس کے پیچھے جو تھا وہ نو تھا اور لڑکے نے اس کو ریجیکشن سمجھا محسن صاحب، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا خوفناک نتیجہ سامنے آیا. تو جو نو ہے نا، اس کو ابھی آپ نے اتنی بہترین بات کی ہے کہ جو نو ہے سوسائٹی میں ہم اس کو ریجیکشن سمجھتے ہیں اور بہت برا سمجھتے ہیں. ہمارے خیال میں نو از سم تھنگ اٹیچڈ ود آر ایگو، اور کوئی ہمیں نہ کہہ نہیں پاتا، اور نہ کہہ کے وہ جائے گا کہاں، کیونکہ ہم نہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. جبکہ دوسری بات جو آپ نے کی یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے. میں چاہوں گی کہ اگلے شو میں ہم اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں کہ نو کا مطلب آپ نے ڈائریکشن دینا ہوتا ہے، ری ڈائریکٹ کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی فرمایا نا ابھی آپ نے. یعنی آپ اگلے کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں مزید سوچ لیں، اگلا بندہ تیار نہیں ہے. اچھا، آپ یہ اسی طرح دیکھ لیں کہ جب کوئی آپ کو سی وی سبمٹ کراتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہاں سمجھتا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ اس پیرامیٹر پہ پورا بھی آ رہے ہیں یا نہیں. چھٹی کی درخواست دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ یعنی یہ چھٹی اپروول کا پارٹ ہے، یہ جو میں نے اپلیکیشن دی ہے، اٹس فارمیلٹی، ادروائز تو میری چھٹی تو ہو گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ نو کے ساتھ ہم نے اپنی سیلف اسٹیم، اپنی ایگو، اپنی فیلنگز اٹیچ کر لی ہیں، جبکہ یس اور نو یہ دونوں اگلے بندے کے اس کے بیگ میں ہے نا، اس کے کورٹ میں یہ بال ہے. وہ جیسا مناسب سمجھے گا وہ ویسے ہی آپ کو رسپونڈ کرے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشکل آئے تو مضبوط بنے، اسٹرانگ بنے، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، جبکہ مشکل آنے پر یا ویسے بھی عمومی طور پہ اسٹرانگ یا مضبوط ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اچھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جب آپ مشکل سچویشن میں مضبوط رہتے ہیں تو آپ ٹکراتے ہیں. تو مشکل سچویشن میں آپ کے ٹکرانے کی یا آپ کو اپنے اندر انفلیکسیبل وے میں اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بدل لینا ہے، فلیکسیبل کرنا ہے پانی کی طرح. پانی پر ذرا غور کیجئے، پانی کتنی خوبصورت حیت رکھتا ہے. یعنی وہ پتھر سے ٹکراتا نہیں ہے، وہ جب سامنے آتا ہے پتھر تو وہ دائیں اور بائیں اور نیچے سے رستہ بناتا ہوا جاتا ہے. اور اگر رستہ بالکل بند ہو تو وہ کریکس میں سے داخل ہوتا ہے. پانی کے اندر یہ زبردست خوبی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. کپ میں ڈالیں تو کپ جیسا، بوٹل میں ڈالیں تو بوٹل جیسا. اور وہ اپنے آپ میں کتنا خاموشی سے سفر کرتا ہے اور اس کے اندر کنسسٹنسی کتنی ہوتی ہے. وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پہاڑوں سے بہتا رہتا ہے اور وہ ندی اور نالے کریٹ کر دیتا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر رستے بنا دیتا ہے. پانی کے اندر ایک زبردست خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے جب تک کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور جب وہ چلتا ہے تو چلتے ہوئے وہ اپنے اس کنسسٹنٹ بیہیویئر کی وجہ سے کسی بھی رستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آتی ہے تو اسے وہ دور کرتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مضبوطی کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں چٹان جیسا ہونا چاہیے، ہمیں شیر کی طرح دلیر ہونا چاہیے، ہمیں عقاب کی طرح اونچی اڑان بھرنے والا ہونا چاہیے. جبکہ ہم اگر صرف یہ یاد کر لیں کہ آپ کے گھر میں موجود پانی کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر لیں تو ہمیں اس سے یہ چیز ملے گی کہ دراصل یہ جو اتنی بڑی طاقت ہے یہ تو خود ہماری باڈی میں موجود ہے. انسانی باڈی 70% پانی پر مشتمل ہے. چنانچہ اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو اگر ہم ایک غور کی، دھیان کی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قدرت نے تو ہمیں فلیکسیبلٹی کے ساتھ بنایا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں اور سخت جان ہو کے اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب. اور آپ کا کیا خیال ہے، بریک پہ جانا چاہیے ہمیں؟ میں آپ کی خیال کی تائید کروں گا اور سیکنڈ کروں گا. تو بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید باتیں ہوتی ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل. آئیے جناب، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. شرکت کیجیے ہمارے شو پر لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے ہے، جہاں کا تعارف تو آپ رکھتے ہی ہیں. میں ان کے ساتھ اسسٹ کرتا ہوں اس شو پر. جھوٹ آف دا ڈے. جھوٹ. تو یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں ایوری سیٹرڈے، اور سیٹرڈے کے سیٹرڈے کتنے ہفتے بیت گئے ہیں، ہے نا؟ مطلب آپ دیکھ لیں محسن صاحب، مطلب ہفتے تو بیت کے اٹس مور دین این ایئر، لیکن سیٹرڈے بہت جلدی آتا ہے. یعنی آپ کے اس بات سے نا مجھے یاد آیا کہ اب کہہ دوں گی کہتے کہتے کتنے ساون بیت گئے. واہ 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 واہ. کہ آج بڑے عرصے سے ہم نے شعر و شاعری بھی نہیں کی ہے ہم نے نا. خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، واہ، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. واہ واہ واہ. میں کو موقع پر تو فوری طور پہ تو مسئلے کو ڈیل کیا جائے نا. مطلب میرا خیال ہے کوئی شو ہمیں کرنا چاہیے جو میوزک اور شاعری پہ ہونا چاہیے ہمارا، جیسے ہم نے پریویسلی کیے بھی ہیں. اور کیا پھر یہ شو آپ آن ایئر بھی کرنا چاہیں گے؟ آن ایئر ڈیفینیٹلی آن ایئر. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جیسے نیورو پلاسٹیسٹی پہ بہت بات ہو رہی ہے جی، تو سائنٹسٹ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو شاعری ہے
یعنی فنون لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لاف ہے آپ کا، لافٹر ہے، ایکچولی میں یہ آپ کی برین کو ریوائر کرتا ہے. تو لافٹر تھیراپی بھی تو ہوتی ہے. لافٹر تھیراپی ہے جس میں ایک دفعہ مجھے نا کنیکٹڈ پاکستان والوں نے اسلام آباد بلایا، تو میں نے سیمپل کے طور پہ، لوگ کافی زیادہ تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ تجربہ کیا جائے لافٹر تھیراپی والا. تو وہ لافٹر تھیراپی سے ہم نے بات شروع کی. وہ جناب اتنے وہاں پہ وہ جو ہال تھا، ہاں جناح کنونشن میں، تو وہ اتنا زیادہ وہ گونجا اور لوگوں نے طرح طرح کی آوازیں بنا کے کہکے لگائے، جس میں دیو مالائی قسم کے کہکے بھی شامل تھے. ایکچولی میں تو وہ آپ کے برین کو فیک کر رہے ہوتے ہیں آپ، لیکن آپ کا جو برین ہے وہ جو سینسرز ہیں ایکچولی میں، جو کہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی نیگیٹیوٹی کے اور وریز کے، تو وہ جو سینسرز ہیں وہ اس کو سینس کرتے ہیں کہ اچھا پرسن از لافنگ نا، تو اس سے وہ پھر ڈوپامن کو رش ملتا ہے، انڈورفن ریلیز ہوتا ہے. تو ہم جو شو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے جب ہماری آڈینس محظوظ ہوگی تو ان کو بھی پھر دے فیل گڈ. بالکل، پرپز بھی تو ہمارا یہی ہے نا. پرپز بھی تو ہمارا یہی ہے. تو پرپز ہونا چاہیے ہر کسی آپ کی ایکٹیویٹی کا، کام کا، دن کا، زندگی کا. بالکل، کیونکہ پرپز کو پہچان لینا ہی آپ کی ری برتھ ہے، اور اسی ری برتھ کے ساتھ پھر آپ دنیا میں امپیکٹ ڈالنے پر کام کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو مہمان سے بات کریں. مہمان ہمارے بس سمجھیں جب ہمارے آن لائن مہمان ہوتے ہیں نا، تو وہ میں کہیں سن رہی تھی، انہوں نے کہا بس ہواؤں میں ہیں مہمان، ہمارے پہنچنے ہی کو ہیں. ہوا کے دوش پر. ہوا کے دوش پہ. تو ہوا کے گھوڑے پر سوار یا ہوا کے دوش پر سوار. ویسے کل ایک شادی میں شرکت کا موقع ملا، اچھا جی، جس میں دولہا جو ہے وہ ان کو گھوڑے پہ آیا. ہاں نہیں، وہ گھوڑے پر بیٹھا نہیں، اچھا، لیکن پورا انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا گھوڑوں کے ساتھ روایتی انداز سے. اچھا وہ بگی والا. ہاں، ویر میرا گھوڑی چڑھیا کا پورا اہتمام تھا وہاں پہ. اوہ اچھا، تو دولہا کیوں نہیں بیٹھا؟ دولہا تھوڑا یعنی اس نے کہا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھنا ذرا رسکی بھی ہے. اچھا اچھا، تو اس نے کہا کہ میں گڈی تے بواں گا. ہاں، میں گڈی آپ چلاواں دا. اچھا، آپ پتہ ایک البم تھا ابرار الحق کا، اور چلاواں گا نہیں چلاواں دا. اچھا، یہ میں نے نہیں سنا. اچھا نہیں، بڑا یہ پرانا میں نے وہ سنا ہوا ہے، گڈی تو مگا تیل میں پوانی ہے. یہ تو بات کی بات ہے یہ اچھا، وہ اچھا پرانی بات ہے. تو پھر میں نہیں اتنی پرانی نہیں. 95 میں ان کا پہلا البم بلو دے گھر ریلیز ہوا تھا میرے خیال. اس کے بعد ایسے چند سالوں کے اندر کا وہ البم ہے. اچھا اچھا اچھا، 95 میرے بچپن کی بات ہے نا. اچھا، ہاں، بہت چھوٹے ہوتے کی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر محسن صاحب میری بس یہ کوئی 16 ماشاء اللہ. عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. بالکل نہیں، میں نے ویسے اپنی عمر محسن صاحب خود ہی بسر کیا. اچھا، بہت ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ. اپنی عمر کو میں نے کسی کو بسر نہیں کرنے دیا. کئی دفعہ لوگ دوسروں کو یعنی اپنے حصے کا کام نہیں کر پاتے، اور ان کے احساسات، ان کی خوشیاں، ان کے جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں وہ دوسرے ایکسپیرینس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان پر اتنے زیادہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کا سب کچھ ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر کوئی خوش تو وہ خوش، اگر ناراض تو آپ اداس. جی، اگر کوئی آپ کے پاس ہے نہیں تو آپ کو لگتا ہے میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب مجھے اب کوئی کھانا پکانا بنانا کچھ ضرورت نہیں ہے. میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں محسن صاحب جو ایکچولی میں اس لیے بھی اپنا خیال نہیں رکھ پاتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو ان کا لائف پارٹنر ہے وہ انہیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، اور اس نے کبھی ان کے اندر کوئی دلچسپی یا کبھی کوئی اس چیز کا کوئی فرمائش کی نہیں ہے. تو جب اس نے فرمائش ہی نہیں کیا تو پھر ہم کیوں بال کٹوائیں، ہم کیوں نئے کپڑے پہنیں، ہم کیوں تیار ہوں. تو اب یہ ایک بڑی سیریس مجھے لگتا ہے مسئلہ ہوتا ہے ان خواتین کے ساتھ کہ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں کہے تو وہ اس کے لیے کریں، یعنی اپنی ان کی کوئی ورتھ ویلیو نہیں ہے. کئی دفعہ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ دولت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن اس دولت کو وہ استعمال نہیں کرتے. ایک صاحب تھے جن کو سونا جمع کرنے کا شوق تھا، تو وہ جتنا بھی سونا جمع کرتے اپنے گاؤں کے ایک کنارے پر جگہ مخصوص تھی جہاں جا کے زمین کے اندر وہ دفنا دیتے تھے. اچھا. اور اس پر انہوں نے کوئی خاص اس کا حفاظت کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اور وہ پھر ہر شام اپنا دن بسر کر کے جا کے وہ دیکھتے کہ اب تک میں نے کتنا سونا جمع کر لیا. اچھا. ایسا ہوتے ہوتے کئی مہینے اور سال بیت گئے. ایک دن جب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سونا غائب.
ओह इस पर तो उन्होंने बड़ा रोना पीटना डाल दिया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि ये क्या। उन्होंने कहा जी मेरी तो जमा पूंजी गई, तो मेरा तो बड़ा नुकसान हुआ। तो एक जो दाना साहब थे वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि तुम इसकी जगह ना एक पत्थर रख दो। कह लगे पत्थर कहाँ और सोना कहाँ, पत्थर क्यों रख दो? कहते हैं भाई बात ये है कि तुमने चूंकि जमा ही करते रहना है और यहाँ आके बस देखना ही है, इस्तेमाल तो करना कोई नहीं, तो वो सोना क्या और पत्थर क्या, तो पत्थर को देख लिया करना। बड़ी अच्छी बात, बड़ी बेहतरीन। तो गेस्ट हमारी आ गई हैं मोहसिन साहब जी, और गेस्ट हम उनको वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी साइमा रिजवान, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहायत शुक्रिया आपने शिरकत का मौका दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी वक्त आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जब इस बात का इजहार किया कि आप हमारी रेगुलर व्यूअर हैं और आप शो पे शरीक होना चाहती हैं, तो आप माशाल्लाह बहुत नस्तालीक बोलती भी हैं। तो आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ बातचीत वाले काम में? बातचीत का एक्चुअली मेरी बाजी उर्दू लिटरेचर पढ़ती थी, तो वो मैं बहुत छोटी थी तब स्कूल में थी, तो वो लिटरेचर की लाती थी किताबें, तो मैं तब से पढ़ती हूँ। और मैंने 8वीं 9वीं में गालिब, मीर, फैज़ सब पढ़ लिया था। वाह तो ये बचपन से शौक़ है। और फिर कुछ काम भी किया, बोला भी कुछ, मैं लिखती भी रही कभी, बहुत थोड़ा, लेकिन लिखती रही बहरहाल। लाइफ कैसी गुजरी साइमा? ज़िंदगी ने क्या सिखाया? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया जो मैं आज हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद अगर वो सब ना होता तो मैं आज ऐसी ना होती। एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी, खुद को तामीर किया आखिरकार असरेनो, खुद को वाह तामीर किया आखिरकार असरेनो, ज़िंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। वाह वाह जी वाह, खूबसूरत। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आपका कोई इनकार करता है तो ये आपके पास चॉइस है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे सीप में अगर रेत का एक ज़रा जाता है, तो उसमें इतनी दर्द की शिद्दत पैदा होती है कि उसके इर्द-गिर्द भी खुदा का इंतज़ाम है कि तहें लगना शुरू हो जाती हैं और उन तहों के बाद उसमें एक मोती बनता है। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में भी दर्द पैदा होता है या कोई भी ऐसा हादसा आता है, तो हम उसकी तहें खुद लगाते हैं अपने मुस्बत रवैये से। हम वो सारे काम करते हैं जिनसे उस तकलीफ़ को कम किया जाए और फिर हम वो मोती बन जाते हैं कि हमें उस बुनियादी तकलीफ़ से ही प्यार हो जाता है। हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये आई और हमने अपने आप को पहचाना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते जब तक हम उस तकलीफ़ से गुज़रते नहीं हैं। कितनी खूबसूरत आपने बात कही। तो ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये बनाने के लिए आती है? मुझे ऐसे लगता है कि ये बनाने के लिए आती है। क्योंकि देखिए खुशी खुदा ने हमारे अंदर ही रखी हुई है। हमारे अंदर ही ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमें खुश करते हैं और हमारे अपने जो साथी, दोस्त हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, वो हमें खुशी देते हैं। इसके अलावा हमें खुशी वो लोग भी देते हैं, वो चीज़ें भी देती हैं जो हमारे टारगेट्स होते हैं कि जैसे मुझे एक नया जोड़ा ही बहुत खुशी देता है अक्सर औक़ात। मुझे गाड़ी एक नई मैं सोचती हूँ कि मुझे ये गाड़ी अब लेनी है, तो वो भी मुझे खुशी देती है। लेकिन ये खुशी अगर वो मेरा साथ जैसे कि जुदा हो गया, तो वो खुशी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। और ऐसे ही वो गाड़ी पे भी अगर खुदा ना ख़ास्ता वो चोरी हो जाए, तो वो भी खुशी ख़त्म हो जाती है। साथ जुदा होने की आपने लेकिन बात की। तो जी। साथ जुदा होने पर लोग ज़िंदगी से मायूस से हो जाते हैं, ज़िंदगी से डिसअपॉइंटेड होकर अपने आप को ही नाकारा या बेवक़्त समझने लगते हैं। आपका नुक्ता नज़र क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ और मुझे पता है कि उस वक़्त लगता है कि सब ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि एक वक़्त ऐसा भी आया कि मैं इतनी परेशान थी कि मेरे बेटे ने आके मुझे देखा कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं। मतलब वो मेरा साँस चेक कर रहा था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं,
یہ زندگی کا ایک سانحہ تو ہو سکتا ہے، ایک حادثہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جینا ہے اور اپنے بیٹے کے لیے جینا ہے، اپنے لیے جینا ہے۔ اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میری باقی کی زندگی جو ہوگی، ریسٹ آف لائف ول بی بیسٹ آف مائی لائف، میں اس کو بیسٹ آف اپنی لائف بناؤں گی۔ اس کے لیے مجھے ایک دم سے تو نہیں ہوا، میں نے بھی بہت پاپڑ بیلے آپ جیسے کہتے ہیں، تو اس پہ بہت میں نے کام کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کیا، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے کے آئی، اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھا اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا۔ عموماً ہم جب خوش بھی ہوں یا ہمارے پاس پیسے بھی ہوں اور اگر ہم جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں وہ چیزیں خوشی نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر ہم ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اب ذہنی صحت تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ اس کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی جو مجھے بہت ہی میرے اوپر بہت ناگوار اثرات چھوڑتے تھے۔ مجھے اپنی حدود کا تعین کرنا پڑا کہ سب کو ہاں نہیں کہنا، کچھ کو نہ بھی کہنا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کسی کو اتنا دیں جتنی اس کے پاس بساط ہے، جتنا کہ وہ مستحق ہیں، آپ جتنا مستحق سے ظرف ہے اس کا۔ لفظ میں جتنا اس کا ظرف ہے۔ اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں تو دونوں غلط ہوں یا دونوں بہت خراب ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم ساتھ ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد چھوڑنے کے بعد ہم ایسی ایسی باتیں منظر عام پہ لے کے آتے ہیں کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ کہیں بھی زیب نہیں دیتی۔ تو ایک یہ کہ خطرناک حد تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں سچ بول دیتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے۔ تو مجھے اس سارے سلسلے میں یہ جو سارا تعلق بھی ختم ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ مجھے سنوار کے ہی گیا۔ میں نے اس سے بہت سیکھا، چونکہ ہم انسان ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، لیکن ہم پیچھے جا کے غلطیوں کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو آگے چل رہے ہیں ہم ان کو کیسے فکس کریں گے، ہم ان غلطیوں کو سیکھ کے اپنی اگلی لائف کو کیسے اچھا بنائیں گے۔ ہم یہ بھی بہت کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کسی نے کچھ غلط الفاظ سے یا ایسے باتیں کہہ دی ہیں جو بہت ناگوار ہیں تو ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک شعر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو سنانا ضرور چاہوں گی۔ جی۔ باقی ابھی ہے کرب کا ایک اور مرحلہ، واہ محسوس جو کیا ہے اسے سوچنا بھی ہے۔ واہ مطلب واہ، ایک تو وہ چیز گزر رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو سوچ سوچ کے پتہ نہیں کتنی دفعہ اسی کرب سے دوبارہ گزرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ ایک بہت باتیں سنتے ہوئے تقریباً ہر جملے کے بعد جہاں آرا نے تائیدی ہوں کہا ہے اور اشعار پر واہ کہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی بات سے اتنی کنیکٹڈ ہیں کہ تاثیر جو ہوتی ہے جہاں آرا جی وہ بولتی ہے نا۔ بالکل۔ اب دیکھیں ان کی باتوں میں، سائمہ رضوان کی باتوں میں تاثیر ہے۔ بالکل بالکل۔ ابھی ایکچولی میں جب بات کری تھی مس سائمہ صاحبہ، تو میں ایکچولی میں صرف سن نہیں رہی تھی، میں اس کو محسوس بھی کر رہی تھی، کیونکہ یہ جب بات کر رہی تھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں پہ ایکسیپٹ بھی کر رہی تھیں، اور نہ صرف ایکسیپٹ کر رہی تھیں بلکہ پھر بتا رہی تھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ تو ان کی جو بات چیت ہے اس میں کچھ فیصلے بھی تھے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، یا ماضی کی غلطیوں سے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، مستقبل میں دوبارہ نہیں دہرانی ہے۔ ایکچولی میں تو مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، ہم سب کی زندگی میں مس ہیپس تو ہو سکتے ہیں نا، اور اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں۔ کبھی ہمیں کوئی پارٹنر لوڈ ون چھوڑ جاتا ہے، کبھی ویسے ہی طبعی ایک جسے کہتے ہیں وہ رخصتی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل رخصتی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا محسن صاحب، تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہی ہے، یعنی پھر آپ نے پٹی پاٹ پہ نہیں بیٹھنا ہوتا، موو آن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آئی ریئلی اپریشیٹ مس سائمہ کہ آپ نے بڑی فلی ایکسیپٹ کیا، اس کو ہم گریسفلی ایکسیپٹ کرنا بھی کہتے ہیں نا چیزوں کو،
کہ ہاں کوتاہیاں، کمی کوتاہی یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر موو آن کرنا یہ ایک اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ سائمہ سیکھا یا یہ آپ کی کوئی آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج کا حصہ تھا؟ سر سیکھا تو نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے سے نہیں آتی، آپ کا رجحان ہوتا ہے اس طرف۔ اور میں نے اپنے اوپر بہت، جب یہ سب کچھ ہوا تو بات یہ ہے کہ الزام تراشی بہت آسان ہوتی ہے، جیسے مس جہاں آرا کی بات کو میں ان کی تائید کروں گی۔ اور ہم جب تک اپنی ہیلنگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم رقم کے اوپر کچھ بھی رکھ کے آگے گزر سکتے ہیں، وہ پھر سے بلیڈ کرے گا، تو آپ کو اس جگہ کو ہیل کر کے ہی آگے چلنا چاہیے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ ساری غلطیاں ہی میری تھیں، لیکن میں اس کو بڑے دل کے ساتھ گریسفلی ان کو میں لے رہی ہوں، کیونکہ میں نے ان کو ہیل کیا کہ ہاں اب جو یہ ہوا ہے یہ اب ہو چکا ہے، اور یہ مجھے اب اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور چونکہ میرے پاس بیٹا ہے اور وہ مجھے دیکھ کے اتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت میں نے اپنے، مجھے میوزک کا، شاعری کا شوق ہے، تو میں نے اس شوق کو بھی ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ اچھا میوزک سنا ہے، اچھی شاعری سنی ہے، اور کبھی کبھار لکھا بھی ہے۔ تو اور ایک اور بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کہنا چاہوں گی کہ ایک جو میں نے آپ کو خوشی کی بات بتائی کہ جو خوشی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہم دوسروں پہ جس کا انحصار کرتے ہیں، ایک خوشی ہمارے اپنے اندر بھی ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جی ہم اس خوشی کو کبھی تلاش نہیں کرتے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہاں ہم اکیلے بھی، میرا ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ میں اکیلے کھانا کھا لیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں بہت عجیب ہوتی ہیں کہ نہیں اب تو ہم کیا اکیلے کھانا کھائیں یا ایسے کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر خدا نے اتنی خوشی کا چشمہ رکھا ہوا ہے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، دوسروں کو عزت دینے سے، دوسروں کی تعریف کرنے سے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ خوشی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایکچولی میں یہ جو بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، تو ہمیں اس طرح ٹرینڈ کیا نہیں جاتا، میرا خیال ہے بچپن سے ہی، کہ ہم نے پہلے اپنے اندر والی جو خوشی ہے نا اس کو تلاش کرنا ہے، اور اسی سے ہی ہم نے باقی بھی زندگی میں مزہ لینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ تو ہم نے ایکچولی میں دوسرے کے ساتھ خوش رہنا، دوسرے کو خوش رہنے زیادہ فیوریٹ عمل ہے ہمارا، جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا محسن صاحب؟ ایسے ہی ہے، بالکل یعنی ایسے ہی یہ ایک بڑا بہت کامن سا بلیف ہے اور فیوریٹ ہے کہ آپ دوسرے کو خوش کر دیے تو سمجھیں آپ خوش ہو جائیں۔ تو جو اپنے اندر کی خوشی ہے وہ کہیں ہم نے مارنا جو ہے وہ بھی بس سیکھ لیا، اور اس کو کوئی خاص اہمیت دی نہیں۔ لیکن کامیاب شخص وہ ہے جس نے وہ سیکریفائز کرنے کو نوبل سمجھا جاتا ہے نا۔ ہاں، موسٹ فیوریٹ جو آپ کا ایکٹ ہے نا وہ قربانی ہے۔ تو وہ جو آپ کا سیکریفائز کرنا ہے وہ نوبلٹی سے جو تعلق آپ سمجھتے ہیں، تو ایکچولی تو وہ آپ اپنی ایک سپریشن کی میں کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں، فیلنگز کو، نیچر کو، جذبات کو۔ اور یہ زیادہ تر لوگ اور خواتین میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی زیادہ وہ قربانی پر زور دیتی ہیں، جیسے کہ سنگل مدرس کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ ہے، جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے آگے موو آن نہیں ہوتی، یعنی ایسی خواتین کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ جی 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 بالکل۔ اور ان سے جب آپ انٹرویو کریں اور پوچھیں تو وہ اس کا یہی جواب دیں گی کہ اب بس ہم نے تو صبر کر لیا اور یہ بچے ہیں، بس اب تو ہماری زندگی یہی ہے۔ اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے عام ان طور کا پہلا گلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اپنا پارٹنر تلاش کیا رائٹ یا ٹائم آپ نے ہمارے لیے ماما کیا کیا ہے، یا آپ کو اپنا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہم سے مت وہ سپورٹ لیں۔ دس از ریئلی ویری کامن کہ بچوں کے پاس اپنے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ جو جس خواہش پہ سنگل فادر یا مدر نے سیکریفائس کیا ہوتا ہے سو کالڈ کہ یہ کسی ٹائم پہ ہمیں پوچھیں گے، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہو پاتا ایکچولی، کیونکہ ہر کسی کی اپنی پرائرٹیز ہیں جو وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی آپ سے بات ہوئی سائمہ رضوان، بہت شکریہ، آپ نے اپنے ان پٹ سے اس شو کو خوبصورت بنایا۔ میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گی اگر اجازت ہے تو۔ جی جی۔
मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी को तब खुशी तभी दे सकते हैं जब आपके पास खुशी है। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप कैसे किसी को खुश कर सकते हैं? दूसरी एक बात को मैं और कहना चाहूँगी कि ये बच्चों से ये तवक्को करना, अगर मैंने बहुत कुछ सहा और मैंने शादी के 19 साल बाद अलैदगी का फ़ैसला किया, तो वो मेरा ख़्याल है इतना कोई जज़्बाती फ़ैसला होता नहीं है, आप अपना सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं। तो वो बहुत ही एक सोचा-समझा, तो लेकिन मैं उस पे अपने बेटे को ये कहूँ कि अब मेरी सारी कुर्बानियाँ उसने, ये नहायत ही एक गलत सोच है। ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे, वो आपका ज़ाती एक फ़ेल था और वो आपको अपने बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए। और औरतें ये कि ये चीज़ मैं ना खाऊँ और बच्चे को दे दूँ, या ऐसे ना करूँ, ये बलिदान की देवी बनने से हालात ठीक नहीं होते, मुझे ऐसे लगता है। आपकी अपनी खुशी या आपकी अपनी जो बच्चों के साथ मोहब्बत है, वो इन चीज़ों पे मुनहसर नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं, तो वो ये है कि आप उनको ऐसी तरबियत दें कि वो विरासत में उनको नफ़रत ना दें, उनको मोहब्बत दें। ताकि वो अपने उस वालिद या वालिदा के साथ जो साथ नहीं भी रहता, उनको इज़्ज़त दें। मेरा ख़्याल है कि ये आप को बच्चों को अपने सिखाना चाहिए। ताल्लुकात बच्चों के भी ख़राब हो सकते हैं वालिदैन से, वालिदैन के अपने भी हो सकते हैं, लेकिन जो हम सिखा सकते हैं वो किसी को भी बेहतरीन एक जायदाद ज़मीनें देने से अच्छा है कि आप बच्चों को मोहब्बत दें, उनके ज़हनों में ज़हर ना भर के दें उनको। बहुत ही खूबसूरत आपने बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा रिजवान। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा किसी वक्त बात होगी, और आपके आज के इस इनपुट का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ साइमा रिजवान थी, जिनसे हमारी बातचीत हुई, और कई पहलू ऐसे थे जिस पर डिस्कस करते हुए मेरे ख्याल उन्होंने तर्जुमानी की उन लोगों की भी जिनके साथ उनके मसले से मिलता जुलता कोई मसला होता है, और उस मसले को डील करने की अप्रोच ही दरअसल फ़र्क डालती है उस फ़र्द की ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो आज की इस मुलाकात में हमने आपसे जो बातें की, इसमें रिसर्च और साइकोलॉजी, काउंसलिंग के मुख्तलिफ पहलू थे। एडिक्शन की बीमारी में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ओल्ड पैराडाइम की वजह से बर वक्त इलाज नहीं शुरू कर पाते और अपने प्यारे को इलाज पर नहीं ला पाते, क्योंकि वो अपनी कॉमन सेंस से ऑपरेट करते रहते हैं। तो विलिंग वेज की मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम आपसे जो बातें करते हैं, उनका मकसद चूँकि ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो ये जो एडिक्टिव बिहेवियर्स हैं, वो चाहे किसी ख़ास केमिकल पर डिपेंडेंस हो या किसी ख़ास ओल्ड पैराडाइम पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो के उसके एडिक्ट हैं, इससे इस घन चक्कर से निकालना और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना और अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी में प्रोडक्टिव लेवल पे कुछ इनपुट देना, ये अगर हम सीख लें, और ये सीख कर करने वाला काम है। बाद औक़ात हम बिज़ी रहने को प्रोडक्टिव होने से कंफ्यूज करते हैं, यानी होते हम मसरूफ़ हैं पर हम प्रोडक्टिव नहीं होते। सो किसी भी बात का नतीजा खेज होना भी ज़रूरी है, सिर्फ बात का करना ज़रूरी नहीं। तो इसी नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि नतीजा खेज़ी ये है कि अब आपसे इजाज़त चाहने का, नाज़रीन से इजाज़त चाहने का वक्त है जी। तो जहाँ आप कौम के नाम क्या पैगाम देंगी? कौम को मैं कहूँगी कि प्लीज़ ये जो लम्हा है हमारा, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, और यही वाला जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की थी ना, जो हमने सालसी का अमल है, और ग्रोथ माइंडसेट के साथ आपने ऑपरेट करना है, एक्नॉलेज करना है, और जज्बाती हो के बहुत ज़्यादा जज्बाती हो के कोई ऐसे बयानात या ऐसी बातें भी नहीं करनी, क्योंकि बाद औक़ात ऐसे किसी अमन के मौका पर जी कोई ऐसी बात हो जाती है गलती से कि फिर हमें वो वापस लेनी पड़ती है। जी। तो हमें इस बात का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि सच बोलना अच्छी बात है, बट उसके लिए सही मौका भी तो चाहिए। बिल्कुल। इजाज़त चाहते हैं आपसे। यू आस्क फॉर इट आप देखेंगे आज शाम 7 बजे डॉक्टर सदाकत अली के साथ। आपसे हमारी मुलाकातों का सिलसिला रहेगा, तो अगले सैटरडे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।